میرے بھائیوں، یہ سازشیں اسلام کی ابتدا سے جاری ہیں اور اب تک یہ اسی طرح چلی آ رہی ہیں، یہ آگے بھی اسی طرح رہیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے مسلمانوں کے مفاد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے، لیکن جو ہمارا وقتی فائدہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے، اسی کی وجہ ہے کہ آج دیکھیے پوری دنیا سے فلسطین کے ان مسلمانوں کے حق میں جو قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو بیت المقدس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا سے کوئی مؤثر آواز جو اثر انداز ہو، کیا 57 اسلامی ممالک مل کر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنی بھی ان کے اندر جان نہیں ہے کہ وہ اس قتل عام کو بند کرا سکیں؟ اس قتل عام اسے ہم کہہ رہے ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کی باتیں سنیں تو وہ اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم قبلہ اول کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ، ان کی ہمت، وہ ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے، وہ بہت بلند ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا اندازہ آپ تب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی فلسطینی مسلمان سے ملیں۔ الحمدللہ ہمیں ملنے کا موقع ملا، گھنٹوں کی نشستیں ہوئی، اور اس کے اندر جو ان کا جذبہ ایمانی ہے وہ ہماری سوچ سے ماورا ہے، ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آج ان کی ٹانگیں کھینچنا یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ کیا ضرورت تھی جب طاقت نہیں تھی اسرائیل پر حملہ کرنے کی، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ وہاں کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو خدا را ہماری ٹانگیں نہ کھینچیے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور اللہ کی نصرت پر کیا ہے، اس کی مدد کے بھروسے پر کیا ہے، ہم اسی کی مدد کے منتظر ہیں، ہم اسی کے بھروسے پر اس جنگ میں کودے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارا کوئی تعاون نہیں کر سکتے